ان کا آغاز آہستہ ہوتا تھا۔ دھوپ مٹی کے چھتوں پر آہستہ آہستہ اترتی اور پرانی دیواروں سے ہوا سرسراتی ہوئی گزرتی۔ ایک ایسی ہی خاموش گلی کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس پر لکڑی کی گولیاں، پرانے اوزار اور انہی سے بنی چارپائیاں ٹنگی ہوئی۔ یہ دکان کسی دولت مند کاروبار کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بڑھئی سالم کی تھی۔ سالم کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ چہرے پر جھڑیاں داڑھی بڑھا لی گئی اور آنکھوں میں خاموشی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بڑی تھیں، بدن میں ان میں لکڑی سے بات کرنے کی ایک پرانی عادت۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے دکان کھولتا، چائے بناتا اور لکڑی پر ہلکی ہلکی چوٹ لگانا شروع کرتا۔ کبھی کرسی ٹھیک کرتا، کبھی دروازہ، کبھی صرف بیٹھا رہتا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سالم کا دل بے چین تھا، کیونکہ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کچھ سوچتا رہتا۔ کبھی کتنی سانس لیتا اور خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ پھر اسے ایک دن وہ خواب ہے جو مسلسل اسے پچھلے 3 دنوں سے آ رہا تھا۔ اس خواب میں وہ ایک پرانی بوسیدہ مسجد کے دروازے پر کھڑا پاتا، جہاں ایک سفید لباس پہنے بزرگ اس سے کہتا ہے کہ یہ وہ دروازہ تھا جو میری آنکھوں سے زندہ ہوگا۔ سالم جب اس سے جانتا تو پسینہ اس کی پیشانی پر ہوتا، اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ۔ پہلے تو اس نے اسے محض ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب تیسری رات وہی منظر اور اوزار اور وہی دروازہ نظر آیا تو اس عالم کا دل کانپ گیا، اور اس سے یوں لگا جیسے کسی نے اسے جگایا ہو، اور اب وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ سو نہیں سکتا۔ اس لیے آج 23 سال بعد سالم نے پہلی بار دکان کھولی نہیں، بلکہ دکان بند کر کے اپنے خواب کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اس کے کندھے پر اوزاروں کی بوری تھی، دل میں الجھن اور زبان پر ایک ہی دعا، اور اللہ اگر یہ خواب تیرا اشارہ ہے تو مجھے وہ دروازہ دکھا دے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ سالم جس نے اونٹنی جانا آج پہلی بار رکھنے سے آگے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ سالم میں کبھی بستر کی گھڑیوں کو اس طرح غور سے نہیں دیکھا تھا جیسے آج بھی۔ ہر کران دیوار، ہر گرتا ہوا دروازہ، ہر سرحدی سے بری کے لیے بھی وہ اپنی آنکھوں سے وہ تلاش کر رہا تھا، وہ دروازے تلاش کر رہا تھا جو اسے مسلسل 3 دنوں سے نظر آ رہے تھے۔ وہ پیدل چل رہا تھا، آہستہ آہستہ، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی نشانی سامنے آ جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد کہیں سے تانبوں کے برتن، بجلی کی آواز آ رہی تھی، کہیں عورتیں صحن کپڑے دھو رہی تھیں، مگر سالم کی نگاہیں بلند دروازوں کے بعد لگی ہوئی تھیں، چند ویرانہ کی باتیں جن کی قیمتیں وقت کے ساتھ بن چکی تھیں۔ اس علاقے میں ایک تنگ گلی کے آخر میں سالم کی نظر رکی، ایک پرانا سادہ دروازہ لکڑی کا، جس کی بلائی کمان جھکی ہوئی تھی، جس کے دونوں بٹخے کھلے اور آدھے جوڑے ہوئے، اور دروازے کے کنارے پر موٹی کھڑی جمی تھی، اور بیچ میں وہی نشان تھا جو خواب میں سالم نے دیکھا تھا۔ آدھے جھڑی ہوئی تھی، دروازے کے کناروں پر موٹی کھلی جمی ہوئی تھی۔ سالم نے دیکھا تھا کہ خلا کے اندر ایک چھوٹا سا درخت، جو شاید کسی پرانے خطا کی کاریگری۔ سالم کی سانس رکی، وہ چند لمحے ثابت قدم کھڑا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور دروازے کو ہاتھ سے چھوا۔ دروازہ سرسراہا تھا، دروازہ وزنی تھا، مگر جیسے اس کے ہاتھ لگنے سے لرز گیا۔ وہ دروازہ مسجد کا تھا، وہی مسجد جسے برسوں پہلے محلے کے بزرگوں نے بنایا تھا، لیکن جب لوگ شہر کی نئی مساجد کی طرف منتقل ہو گئے تو یہ جگہ ویران ہو گئی، کسی نے سنبھالا ہی نہیں، نہ دروازہ بدلا، دیواروں کی مرمت کرائی۔ سالم دروازے کے اندر داخل ہوا، اور اندر صحن مٹی سے بھرا ہوا تھا، پتھر کی دیواروں پر ٹائی جم چکی تھی، اور دائیں طرف مٹی کا ایک ممبر ٹوٹا پڑا تھا، مگر وہاں ایک خاموش عظمت موجود تھی جو بولتی نہیں تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔
سالم چند قدم آگے بڑھا، پھر زمین پر بیٹھ گیا اور بے آواز آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یا اللہ، اگر یہ وہی مسجد ہے تو کیا واقعی تو چاہتا ہے کہ میں اس کا دروازہ بناؤں؟ کیا میرے ہاتھ ابھی اس قابل ہیں؟ اس نے ہلکے سے ہوا چلی جس میں صحن کی خشک گھاس کے لیے، اور سالم کو یوں لگا جیسے کوئی نرمی سے کہہ رہا ہو، تو میری ہاتھوں نے عمر بھر روزی کمائی، اب یہ وقت ہے کہ وہ رضائے کمائی۔ سالم عرفہ کے دروازے کی پیدائش دیواروں کو غور سے دیکھا اور جولے سے اپنے ہلکے ہتھوڑے نکال لیے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار چمک آئی جو خواب کے بعد یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلم فیصلہ کر لیا اور اس دروازے کو دوبارہ بنانے لگا، اپنے ہاتھوں سے، خاموشی سے، کسی کے کہے بغیر۔ جیسے خواب آیا ویسے ہی یہ کام اس کے نصیب میں اترا تھا۔ سالم اگلے دن فجر کے بعد دکان پر نہ بیٹھے، نہ چائے کا برتن دھویا، نہ دیکھا اور نہ کسی پرانی کرسی کے باہر بند کی۔ آج اس کی زندگی کا مرکز اس پرانا دروازہ بن چکا تھا جس کے سائے میں وہ خواب بار بار آتا تھا۔ وہ اپنے عذابوں کی بری الفاظی اس پرانی ویران مسجد کی طرف روانہ ہوا، جس سے اب وہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو حیرت سے ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ دروازے کے سامنے 3 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے سالم کو دیکھ کر کہا، بابا جی، کیا آپ اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو ٹھیک کرنے آئے ہیں؟ سالم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ یہ دروازہ اب دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ بچوں کو حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ شاید ان کے لیے یہ عام بات تھی، مگر سالم کے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازے کو الگ کیا، کرہ کی روح کو نکالا، ٹوٹے کمان کو نیچے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ پورے دن وہی ایک کام، اور نہ کھانے کے لیے نہ دھوپ کی پرواہ، بس لکڑی سے لان پرانے حصے کو سمجھنا اور اس شرعی ڈھونڈنا جو خواب میں دیکھی تھی، دل میں پھیل چکی تھی۔ جب مسجد کے دروازے کی نئی کمال تیار ہوگی، ورنہ وہ بہت خوبصورت، وہ نہ تو زیادہ خوبصورت تھی نہ نفیس، مگر اس میں سالم کے ہاتھوں کا خلوص نیت کی روشنی شامل تھی۔ اس لمحے پیچھے سے کسی نے آواز دی، بابا جی، السلام علیکم۔ سالم نے پلٹ کر دیکھا، ایک درمیان کا شخص، ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا، چہرے پر مسکراہٹ، میں یہاں سے روز گزرتا ہوں، آج آپ کو یہاں کام کرتے دیکھا تو کچھ کھانے کو لے آئے۔ سالم نے ایک شکریہ ادا کیا اور پہلی بار اس روز شخص کچھ دیر بیٹھا اور جب جانے لگا تو کہنے لگا، یہ مسجد برسوں سے بند تھی، یہ دروازہ شاید آپ کے ہاتھوں کا منتظر تھا۔ سالم نے کچھ نہ کہا، بس آپ کا ساتھ بلند کیا اور خاموشی سے داخل ہوا۔ اس دن رات کو سالم نے پہلی بار وہ خواب نہیں دیکھا، نہ سفید کپڑوں والا بزرگ آیا، نہ وہ پرانا دروازہ، نہ وہ اوزار۔ شاید وہ خواب اب حقیقت بن چکا تھا، اس لیے واپس نہیں آیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ممبر کو مٹی سے دوبارہ بنایا گیا، صحن میں جمی جھاڑیوں کو صاف کیا، ہر روز تھوڑا، جیسے کوئی عبادت ہو جس میں جلدی نہ ہو، بس خلوص ہو۔ قریب کے چند لوگ اب رکنے لگے تھے، کبھی کوئی پانی لے آتا، کبھی کوئی پرانے قلین دے جاتا، کبھی کوئی خاموشی سے آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ سالم صاحب کو مسکرا کر خوش آمدید کہتا، پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ ایک دن 2 نوجوان آئے، ایک نے پوچھا، بابا جی، یہ مسجد تو برسوں سے بند تھی، کیا آپ نے اجازت نہیں لی ہے اسے ٹھیک کرنے کی؟ اس بار سالم نے نرمی سے جواب دیا، مسجد اگر بند ہو تو اس کا دروازہ اجازت نہیں، دعا مانگتا ہے، میں صرف دعا کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوجوان خاموش ہو گئے، شاید جواب میں وہ اعتماد تھا جو کتابوں میں نہیں، صرف تجربے اور ایمان میں ملتا ہے۔ اس شام جب سالم کا سارا کام مکمل کر کے واپس جا رہا تھا کہ بزرگ شخص نے اسے روک کر کہا، بابا جی،
کل جمعہ ہے، کیا یہ مسجد کھلی رہے گی؟ سالم ایک لمحے کے لیے اعلان کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ دروازے کھلنے کے قابل ہیں تو دلوں کا راستہ خود بن جائے گا۔ اگلے دن جمعے کی صبح سورج سر پر تھا اور ہوا میں کچھ الگ سے خوشبو۔ سالم نے مسجد کے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور دروازہ اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا اور جیسے اس نے خواب میں بار بار دیکھا تھا، لوگ آتے گئے، کچھ کلیند، کچھ قرآنی سنبھال کے ساتھ، کسی نے صفیں بچھائی، کسی نے اذان دی۔ نماز سے پہلے سالم کو صاحب نے آگے دھکیل کے ولی خطبہ دیا، مگر سالم نے انکار کیا اور کہا، یہ جگہ میری نہیں، یہ اس کا گھر ہے جس نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے۔ میرا کام دروازہ بنانا تھا، نماز پڑھانا نہیں۔ آخر مسجد کی پہلی اذان دی گئی۔ برسوں بعد جو لوگ وہاں موجود تھے، ان کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف روح کی بیداری سے آتی ہے۔ سالم مسجد کے کونے میں خاموش کھڑا رہا اور پہلی صف میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ایک بزرگ نے اس سے کہا، بابا جی، آج خوب جانتے ہیں کہ آپ نے جو دروازہ بنایا وہ صرف لکڑی کا نہیں، دلوں کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ سالم خاموش رہا، کیوں نہ کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا سوائے شکر کے۔ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ایک خاموش سکوت جیسا سما تھا۔ لوگ بیٹھے تھے، کچھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کچھ اپنی آنکھوں کی نورانی چھپا رہے تھے اور کچھ وہی قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ سالم دیوار کے قریب ایک پرانے سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی کمر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، مگر دل اتنا ہلکا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جس سے یقین نہیں آ رہا کیوں نہ کہ وہ یہ دروازہ جسے برسوں سے کسی نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اب اس کے ہاتھوں سے کھلا۔ آج لوگوں کے دل اس کے ایک نوجوان شخص آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چہرے پر انا باتوں میں نرمی تھی، بابا جی، میرا نام ذکریہ ہے، پیچھے جاؤ گے؟ اسی وقت میں ہے، میں لکڑی کا کام سیکھ رہا ہوں۔ جب آپ کو یہاں کام کرتے دیکھا تو محسوس ہوا کہ میں کسی عام کاریگر کو نہیں، کسی اگزار کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سالم خاموش رہا، بیٹا، میں تو ایک بڑائی ہوں، ہاتھ زخمی کرتا ہوں اور آخر میں لکڑی کو سانس دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذکریہ بولا، لیکن آپ نے صرف لکڑی تراشی، یہ کچھ آج یہاں ہوا وہ حادثے میں صرف نیت سے ممکن تھا۔ کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ صرف لکڑی کا نہیں، یہ خلوص یا خاموشی، یہ صبر۔ سالم بھی اسے غور سے دیکھا اور کہا، اگر تم نے صرف لکڑی کا پھر سیکھنا ہے تو بازار میں بہت سے استاد ہیں، لیکن اگر تم وہ دروازہ بنانا چاہتے ہو جو ہم نے جانا، تو پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے دل کی طرح پھر دوسروں کی بیماری جاننا شروع کرو۔ اور ذکریہ خاموش ہو گیا۔ شاید یہ جواب اس نے چاہا بھی نہ تھا، مگر دل نے مان لیا۔ کسی روز مسجد کبھی صفیں سیدھی کرتا، کبھی سالم کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیدھا لکڑی پر ریتی رگڑتا۔ ابراہیم کئی ہفتے گزر گئے۔ مسجد میں نماز پڑھنے لگے، بازار میں باتیں ہونے لگی کہ پرانی مسجد بہت عرصے بعد کھل گئی ہے اور لوگ ایک ایسے بڑائی کا ذکر کرتے جو مسجد کا خادم بن گیا۔ ایک دن خلیفوں کی ایک نمائندے نے سالم کو بلایا اور اسے ایک شاہی مسجد کے دروازے کو ٹھیک کرنے کا بولا، تو سالم نے جواب دیا کہ میں اب صرف اسی مسجد کا دروازہ ٹھیک کروں گا اور میں یہاں پر ہی رہوں گا۔ سالم نے صفیں لگنے پر ہلکی پڑتی تھی۔ ذکریہ اب سالم کا شاگرد نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سچے خواب کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی ہتھوڑے کی ہلکی سی گوئی تھی اور زبان پر وہی خاموش وہ سالم کے اندر برسوں سے گزری تھی۔ سالم کی کمر جھک چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر روشنی پہلے سے زیادہ نمایاں تھی، ایک ایسی روشنی جو ناخن سے اترتی اور نہ تیل کے چراغ سے، بلکہ اس یقین سے پیدا ہوتی جو دل کو
बनाती। एक दिन ज़िक्रिया मस्जिद आया। सालम को ज़मीन पर बैठ के बाहर इसके हाथ में पुरानी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था और चेहरे पर एक संजीदगी। बाबा जी आप क्या बना रहे हैं? सालम ने लकड़ी को थामा और इस पर हलाल दरख्त का निशान तराशा और आहिस्ता से कहा, यह वही निशान है जो मेरे ख्वाब में आया। दरवाज़ा तो बन गया, अब निशान बाकी था। ज़िक्रिया खामोश हो गया। इससे वो पहला ख्वाब याद आ गया जो सालम ने उसे पहले बार सुनाया था। सफ़ेद लिबास वाला हुजूर जो कहता था ये दरवाज़ा था और अली हाथों से ज़िंदा होकर। सालम ने निशान मुकम्मल किया, फिर आहिस्ता से अल्फाज दरवाज़े के लिए जाकर उसे गलों से इनका और एक कदम पीछे हटाकर इस पर नज़र जमा दी। अब मुकम्मल हो गया था। इसने कहा, अब ख्वाब बंद हो सकता है कि? ज़िक्रिया ने बेचैनी से पूछा। बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? सालम ने ज़मीन पर बैठे हुए कहा। ज़िक्रिया, जो काम आपके इशारे से शुरू होता है वो इंसान के हाथ से मुकम्मल होता है, मगर वो इससे अलग हो जाता है। अब वक्त है कि वो आगे बढ़ा जाए। सालम मस्जिद के हुजरे में चटाई बिछाए, अपनी चादर ओढ़े, अपनी बार आसमान को देखा और आखिरी बार आसमान को देखा। अल्लाह, अगर ये ख्वाब तेरा पैगाम तो शुक्र है कि मैंने उसे अपने हाथ से पूरा किया। अगर तू राज़ी हो गया तो मेरा वक्त भी पूरा समझ। सुबह अजान से कुछ देर पहले ज़िक्रिया आया सालम को जगाने, मगर वो सो रहा था कि मैं सुकून से जैसे किसी और वक्त में जा चुका हूँ। कमरे में वही लकड़ी का औजार वाला टुकड़ा रखा और सालम के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी, जैसे वो अपने ख्वाब के आखिरी दरवाजे से गुजर चुका हो। मस्जिद के दरवाजे पर इस दिन लोगों का हजूम था। कुछ यूं ही खड़े थे, कुछ खामोश थे, कुछ लकड़ी को हाथ लगाकर दुआ मांग रहे थे। ज़िक्रिया ने जब सालम की बूढ़ी अल्फात आई तो इसमें से सिर्फ एक पर्ची निकली, स्याह रोशनाई से लिखी हुई। चंद सफरी दरवाजे होते हैं जो थी खिली और जिनके बंद करने की हिम्मत किसी के पास ना हो। मैं सिर्फ बड़ाई ही था, लेकिन अल्लाह ने मेरे हाथ से एक ख्वाब को ज़िंदा कर दिया और दरवाज़ा आज भी मौजूद है। और जब कोई मुसाफिर आता है तो ज़िक्रिया उसे कोई बात कहता है, ये दरवाज़ा साकन बनाया था, मगर असल दरवाज़ा वो है जो इसने अपने हाथों से उसे खोला। जब कोई इंसान क्या खलूस और यकीन से एक छोटा सा अमल करता है तो वो अमल दुनिया के दरवाजे तो नहीं, मगर दिलों और ख्वाबों और दुआओं के दरवाजे खोल देता है। आखिर आपको ये सच्ची सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हमें नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।